الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز و مکرم سامعین اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب سے اس دنیا کو قائم فرمایا ہے اسی وقت سے رہبر، رہنما اور قائد کے طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے ہوتے ہوا آخر میں سرکار دو عالم تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہوا۔ پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی اپنے قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، کسی خطے کے لیے بھیجا جاتا تھا، وہ اپنی قوم میں پہنچ کر ان کی رہبری کیا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سے نسل انسانی شروع ہوئی اس وقت اتنے کثیر آبادی نہیں تھی، اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، تمدن چھوٹا تھا، نت نئے مسائل کم پیش آیا کرتے تھے، اور نبی اپنے قوم کے لیے مبعوث ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ کو صرف ایک قوم کا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کو سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، دونوں جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو آپ سارے عالم کے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات تھی کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ سارے عیب سے پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایسا حسین چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ ظاہری اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزہ و مبرہ تھے، اور باطنی اعتبار سے بھی آپ کا کیا کہنا۔ امام الانبیاء بنائے گئے، جب طائف کے اندر آپ کو مارا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، عبد یا لیل مسعود حبیب کے سامنے جب آپ نے دین کی باتیں کی، طرح طرح کے انہوں نے طعنے کسے آپ کو، اور پھر آپ کے اوپر اوباش قسم کے لوگ لگا دیے گئے کہ جب محمد یہاں سے نکلے تو ان کو پتھر مارے جائے، ان کو لہو لہان کیا جائے، اور ان کو گالیاں کسی جائے۔ اور ہوا بھی یہی، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ زخم کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتے تھے، زخم سے چور ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بچانے کے لیے آگے آتا تھا تو میرے سر بھی پتھروں سے پھوڑ دیے گئے، میرے سر بھی لہو لہان ہو گئے تھے۔ خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چلتے، اوباش قسم کے لوگ پتھر مارتے، آپ زخم کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو یہ اوباش قسم کے لوگ آگے آتے اور آپ کو دونوں بازو پکڑ کر کھڑا کرتے اور پھر چلانا شروع کرتے۔ جیسے ہی تھوڑی دیر چلنے کے لیے آپ آمادہ ہوتے، فوراً پیچھے ہٹتے، واپس پتھروں کی بارش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں واپس ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن
ربیعہ جو آپ کا کٹر دشمن تھا اس کے باغ کے پاس پہنچتے ہیں، زخم اتنے لگ گئے تھے کہ آپ اسی باغ کے اندر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب عتبہ اور شیبہ دیکھتے ہیں کہ محمد آ کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اتنا کٹر دشمن ہونے کے باوجود بھی جب آپ کے جسم کو دیکھتا ہے کہ زخم سے لہو لہان ہے، خون نکل رہے ہیں، تو کٹر دشمن کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے، وہ بھی ترس کھا جاتے ہیں اور اپنے غلام عداس کو ایک پلیٹ دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور محمد کو یہ پلیٹ دے دو۔ اس پلیٹ کے اندر انگور اور کھجور رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے خدمت میں یہ چیزیں پیش کی جاتی ہے، آپ اس کو تناول فرماتے ہیں، اور جب تناول کرنے کے لیے ابتدا کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ عداس کہنے لگتا ہے کہ اے محمد تو نے کیا جملے کہا، ایسے جملے تو میں سنا نہیں کرتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں شہر نینوا سے آیا ہوں۔ تو اس وقت حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ تو میرے بھائی کا شہر ہے، اس شہر کے اندر میرا بھائی یحییٰ بن متہ کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ جب یہ سننا تھا تو فوراً عداس اسلام قبول کر جاتا ہے۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام جب وہاں جلوہ افروز ہوئے تھے تو اللہ سے شکایت کی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کی ماروں کو برداشت کروں۔ اے اللہ میں نے پلاننگ بنائی تھی لیکن میری پلاننگ کے اندر کمی رہ گئی۔ اے اللہ لوگوں نے مجھے بے توقیر سمجھا۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے رحم کرنے والے پالنہار، اے کمزوروں کو پالنے والے مولا، اے اللہ تو کبھی مجھے دشمن کی طرف سونپ دیتا ہے جو مجھے گالیاں کستا ہے، کبھی دوست کی طرف سونپ دیتا ہے، کبھی دوست کے حوالے کر دیتا ہے جو میرے سارے امور نبھایا کرتا ہے۔ اے اللہ اگر تو اس کے اوپر راضی ہے، ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالی، اے اللہ اگر تو میرے اوپر ناراض نہیں ہے، تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھے یہ ساری چیزیں برداشت ہے، غیر ان عافیتک اوسع لی، لیکن اے اللہ تیری عافیت کا زیادہ حقدار ہوں، تیری عافیت کے لیے تیری عافیت مجھے عطا فرما دے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے آگے دعا فرمائی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اے اللہ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تاریکیاں روشن ہو گئی، جس کی وجہ سے دنیا و آخرت کے امور اس کے اوپر معلق کر دیے گئے۔ اے اللہ تجھ ہی کو سنانا ہے، فلک العتبہ حتی ترضا، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، لا حول ولا قوت الا بک، اے اللہ گناہ سے بچنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی قوت ساری تیری ہی طرف سے ہے، تو پس مجھے اپنی رضامندی بنا دے، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر لگے ہوئے ہیں تو اس کے اعزاز کے اندر کیا دیا کہ طائف کے اندر تو پتھر کھائے، لیکن جب طائف سے مکہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک عظیم تحفے کا انعقاد کیا گیا، ایک عظیم تحفے سے نوازا گیا، اور وہ ہے معراج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر جب ظلم و ستم ڈھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقابلے کے اندر اپنے پاس بلایا گیا۔ بلانے کا سلسلہ بھی عجیب و غریب تھا کہ جبرائیل کو بھیج دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے، جبرائیل آ رہے ہیں، آ کر کہہ رہے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ، لے جا کر حرم کے اندر سلا دیا۔ اور پھر حضرت جبرائیل میکائیل کو لے کر آتے ہیں اور وہاں سے آب زمزم کے پاس جاتے ہیں، بیر زمزم کے پاس جاتے ہیں، آپ کے سینہ اطہر کو چاک کیا جاتا ہے، قلب مبارک کو نکالا جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جاتا ہے اور
نماز پڑھائی جاتی ہے پہلا مقام آتا ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک کھجوروں والی جگہ آئی، آپ نے مجھے کہا کہ یہاں پر اترو، نفل نماز پڑھو۔ میں نے نماز پڑھی اور پھر جبرائیل نے پوچھا کہ اے محمد یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ مدینہ ہے، یہ وہ مدینہ ہے جس کی طرف آپ کو ہجرت کرنا ہوگی۔ پھر آگے چلے، بیت اللحم کے پاس اتارا گیا، شجرہ طور کے پاس اتارا گیا، شجرہ موسیٰ کے پاس اتارا گیا۔ باہر کیف نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں صف لگی ہوئی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اب نماز کون پڑھائے گا؟ سارے منتظر ہیں۔ جبرائیل آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مصلی کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد جبرائیل پوچھتے ہیں کہ اے نبی یہ کن لوگوں کی آپ نے امامت کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت جبرائیل کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے جتنے بھی نبی آ چکے ہیں آپ سے پہلے، ساروں کی آپ نے امامت کروائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اتنی عظیم تھی، اتنی عرفہ تھی کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ آج کے ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی جا رہی ہے، اس نبی مبعوث کے اوپر لعن طعن کیا جا رہا ہے، اس نبی کی ذات کے اوپر، اس نبی کی ازواج کے اوپر، اس نبی کے صحابی کے اوپر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ وہی نبی تھا جس نے تو ہمارے لیے دعائیں کی تھی، جس نے تپتی ہوئی دھوپ کے اوپر اپنی امت کے لیے دعائیں کی تھی؟ اے اللہ میری امت کو معاف فرما دینا، رویا کرتے تھے۔ اور کل قیامت کے دن بھی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کہے گا رب میرا نفس کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اس وقت بھی کوئی ذات ہوگی جو کہے گی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ ایسے نبی کے اوپر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے دوستو، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کل من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما او کافرا فعلیہ القتل، کہ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائے، آپ کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالے، آپ کی ذات کو نشانہ بنایا جانے لگے اور آپ کی ذات کے اوپر کیچڑ اور گندی باتیں کسی جانے لگے، تو ایسے شخص کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، ایسے شخص کو قتل کر دیا جانا چاہیے۔ اور دور نبوت کو جب ہم دیکھتے ہیں، سیرت اٹھاتے ہیں، تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کو گالی گلوچ کرنے والے موجود تھے، آپ کے اوپر تانا کسنے والے موجود تھے۔ کعب بن اشرف یہ سرداران میں سے تعلق رکھتا تھا، سردار تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا کرتا تھا، اپنے اشعار کے اندر نبی کی ہجو بیان کیا کرتا تھا۔ اس وقت ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کوئی ہے جو مجھے کعب بن اشرف سے نجات دے۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میں موجود ہوں، میں انشاءاللہ اس کا صفایا کر دوں گا۔ چلے جاتے ہیں، اپنی ایک ٹیم بناتے ہیں، چند رفقا کو شریک کرتے ہیں اور پھر بعد میں آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اس کے پاس جاؤں گا تو دین کے متعلق کچھ باتیں کہنی پڑے گی، کچھ باتیں اپنی طرف سے لگانی پڑے گی، اس کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی مبعوث محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کو اجازت ہے، چنانچہ یہ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کعب بن اشرف سے ملاقات کرتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے۔ جب فضا بن جاتی ہے اس وقت کہتے ہیں کہ یہ محمد جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اس نے ہمارے اوپر صدقہ ڈال دیا ہے، زکوٰۃ ڈال دیا ہے، ہمیں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، میں آپ سے قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے اناج دے دیجئے، غلے دے دیجئے، میں انشاءاللہ اس کو لوٹا دوں گا۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ رہن کے طور پر کیا رکھو گے؟ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا رکھنا پڑے گا؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ اپنی بیویوں کو لا کر رکھ دو۔ اس نے کہا کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ اگر بیویوں کو نہیں رکھ سکتے تو اپنے بیٹے کو لا کر رکھ دو۔
محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ بھی بزدلی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ مال کے لیے اپنی اولاد کو رہن پر رکھ دیا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا کر سکتا ہوں، میرے پاس اوزار موجود ہے، ہتھیار موجود ہے، وہ میں آپ کے پاس رہن کے طور پر رکھ دیتا ہوں۔ کعب بن اشرف بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ ہتھیار رکھ دو، کیونکہ عرب کے لیے، اہل عرب کے لیے سب سے پسندیدہ چیز ہتھیار ہوا کرتے تھے۔ جب کعب بن اشرف نے کہا تو محمد بن مسلمہ وہاں سے اٹھے، آنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہتھیاروں سے لیس ہو جاؤ، ہتھیار رکھنے کے لیے جانا ہے، اور پلاننگ کچھ اور بنا رکھی تھی۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، کعب بن اشرف کو آواز دیتے ہیں، کعب بن اشرف اترنے لگتا ہے، لیکن کعب بن اشرف کی جو بیویاں تھی بڑی چالاک تھی، کہنے لگے کہ اس آواز سے تو ہمیں خون کے ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے، مت جاؤ۔ تو کعب بن اشرف کہتا ہے کہ جوان مرد تو وہی ہے جس کو رات میں بھی بلایا جائے وہ ان کے پاس پہنچ جایا کرتا ہے، میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ نبی کی گستاخی کرنے والا شخص تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا ذرا سا بھی موقع ملتا تھا اس کو نہیں چھوڑتا تھا۔ خیر اترتا ہے، اپنے محل سے نیچے اترتا ہے، جیسے ہی قریب پہنچتا ہے گفت و شنید ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ بات کے دوران محمد بن مسلمہ کہنے لگتا ہے، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہی خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور کتنی اچھی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے سر میں جو تیل لگایا ہوا ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے، میں آپ کے سر کو سونگھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جی ذرا سا سونگھ لیجئے، کیونکہ جب کسی کی توقیر کر دی جائے، کسی کے لیے کچھ کلمات کہہ دیے جائے، وہ پھولے نہیں سمادا۔ کعب بن اشرف کا ابھی ایسا ہی ہوا کہ جب اس کی تعریفات کرنے لگے تو وہ پھولے نہیں سمایا اور اپنا سر ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تھوڑی دیر خوشبو سونگھنے کے بعد کہتے ہیں کہ واپس سے سونگھنے کا جی ہوتا ہے، واپس سے سونگھنے لگے۔ سونگتے سونگتے ان کے بال کو مضبوطی سے پکڑا اور آواز دی کہ آ جاؤ۔ چنانچہ رفقا آتے ہیں اور گردن کو تن سے جدا کر دیتے ہیں، گردن لے کر رات کے اندر جنت البقیع پہنچتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے وہ کام کر دکھایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ دوسرے دن صبح ہی وہ قصاص لینے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ میرے لیے میری ہجو کیا کرتا تھا، مجھے گالیاں دیا کرتا تھا، تو اس وقت تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ خیر یہ اسی وقت سے چلتا آ رہا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ہجو بیان کی۔ ایک شخص نابینا تھا، اس کی باندھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برائیاں کیا کرتی تھی، کئی مرتبہ سمجھانے کے بعد بھی وہ باندھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو اس نابینا شخص نے خنجر کے ذریعے سے اس کو مار دیا اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی میں نے فلاں باندھی کو میری فلاں باندھی جو تھی اس کو میں نے مار دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا؟ تو اس وقت اس صحابی نے کہا کہ وہ آپ کی برائیاں کیا کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خون حدر رہے گا، اس کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں معافی کے اندر ہے۔ تو آج بھی نبی پاک علیہ السلام کی گستاخیاں کی جا رہی ہے، لیکن سوال ہوتا ہے آج اسلامی حکومت نہیں ہے، آج وہ حکمران موجود نہیں ہے جو ایسے ظالم و شداد لوگوں کو اور ایسے امن و امان کو بے امنی کے اندر تبدیل کرنے والوں کو پکڑ سکے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ اگر تم سے ہو سکے تو جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک ہاتھ بڑھاؤ، جہاں تک کر سکتے ہو وہاں تک کے کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر کوئی کمپنی ایسی ہے جو نبی پاک علیہ السلام ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہے تو تم ایسی کمپنیوں کا بائیکاٹ کرو۔ کوئی ایسا شخص ہے تو تم اس کے قریبی اس سے اور اس کے قریب رہنے والوں سے بائیکاٹ کا اظہار کرو اور اس کے لیے
تگو دو کے اندر لگ جاؤ، حکومت تک اپنی بات پہنچاؤ کہ وہ ایسے لوگوں کا صفایا کرے، ورنہ جو امن کا ماحول ہے وہ بے امنی میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج کا جو عنوان تھا وہ عنوان تو پہلے سے جو طے کیا گیا تھا وہ جان و مال کی حفاظت تھی، لیکن بعد میں چل کے چونکہ آج جمعہ بند ہے اس لیے عنوان کو بھی تبدیل کیا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی شان اور گستاخان رسول کے اوپر عنوان طے کیا گیا۔ پہلا عنوان بھی بڑا اہم تھا کہ اپنے جان کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اپنے مال کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اپنی جان کے لیے تگ و دو کرنا، اپنی جان کو حفاظت کے اندر رکھنا، اپنی جان کو بچانا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ آج کے حالات کے اندر ہمیں اپنی جان کی حفاظت کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان کے بچانے کے لیے جہاں تک ہو سکے، جہاں تک قانون ہماری رہبری کرتا ہے، حفاظتی تدابیر جہاں تک کہ ہمیں دیتا ہے ان حفاظتی تدابیر کو ہم اختیار کریں۔ اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہو، جہاں تک کہ قانون ہماری نگہبانی کرتا ہے، قانون جن چیزوں کو سیکھنے کی اجازت دیتا ہے، کراٹے ہو گئے یا دوڑنے کی ریس ہو گئی، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے جتنے بھی اسباب ہیں ہمیں ان تمام کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مال کے سلسلے میں بھی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ ہم مال کہاں خرچ کر رہے ہیں اور کہاں خرچ کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ورنہ تو یاد رکھنا قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ تو شیطان کے بھائی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو فضول خرچیاں کیا کرتے ہیں، کبھی شادی بیاہ کے اندر، کسی فنکشن کے اندر، الیکشن کے جلسوں کے اندر ایسی فضول خرچیاں، ابھی دیوالی کا موقع گیا تو مسلمان علاقوں سے پٹاخے پھوٹنے کی آواز آ رہی تھی، یہ پھوڑنے والے کون تھے، یہ فضول خرچی کرنے والے کون تھے؟ یہی ہمارے مسلمان بھائی تھے۔ تو ہمیں ایسی جگہوں سے پیسے بچانا ہے، اور جہاں خرچ کرنے کی بات آئی، جہاں خرچ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے وہاں خرچ کیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مرتبہ نبی نے کہہ دیا کہ فلاں جنگ کے اندر اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو فوراً 40,000 درہم اللہ کے راستے کے اندر لگا دیے۔ کیسے مالدار! بدری صحابی کے لیے 400 دینار کا حکم جاری فرما دیا۔ 100 سے زیادہ بدری صحابی تھے، ہر ایک کے لیے 400 دینار۔ اب آپ سوچ لیجئے دینار کہاں تک کہ پہنچ جائیں گے، کتنی مقدار کے اندر انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ایسے بڑے مالدار صحابی تھے کہ مرنے کے بعد جب ان کی میراث تقسیم کی گئی تو ایک ایک بیوی کے پاس جو 8واں حصہ آتا ہے میراث کا وہ 80,000 دینار ان کو ملے۔ تو اتنے مالدار صحابی، لیکن خرچ کہاں ہو رہا تھا؟ اللہ کے راستے کے اندر۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر خرچ کرنے والے بنے، اور جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، ان کے اوپر خرچ کرے۔ بس آخر میں یہی کہوں گا کہ اس مسجد کے تعاون کے سلسلے میں آپ سے درخواست ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے مالوں کو اس مسجد کی تعمیر کے اندر لگائیں، اور جتنا بھی ہو سکے اس کے اندر ہم بخیلی نہ کریں۔ کل قیامت کے دن اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جب کل قیامت کے دن ہم دیکھیں گے کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کو محلات دیے جا رہے ہیں تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کو دنیا کے اندر تعمیر کیا کرتے تھے، اللہ نے جنت میں ان کے گھروں کو تعمیر کر رکھا ہے۔ تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے دل کھول کر بھی دے اور ہاتھ کھول کر بھی دے۔ بس اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔